اپریل فول یورپین رومن کا ایک قدیم مذہبی تہوار ہے، لیکن دور حاضر میں اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے، آخر سوچنا یہ ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ آئیے ہم انتہائی اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ اخباری صحافت کے مطابق اس کا سب سے پہلا ذکر 1698 میں ڈریک نیوز لیٹر نامی ایک اخبار نکلتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے لندن ٹاور میں شیروں کے غسل کا عملی مظاہرہ کرانے کا اعلان کروایا، لیکن صرف یہ اعلان ہی تھا، عملاً ایسا کچھ نہیں کیا گیا جو لوگ دور دراز سے دیکھنے آئے تھے۔ وہ جب وہاں پہنچے وہ پریشانی کے عالم میں افسردہ حالت میں واپس چلے گئے، اور دور حاضر میں مسلم کنٹری کے اندر جو عوام ہے، جو رسول اللہ کی سنت کا نعرہ لگاتی ہے، محبت کا نعرہ لگاتی ہے، وہ عوام بھی اس دن کو منانے میں انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہے، اور ایسے سنگین مذاق کرتے ہیں جن سے اکثر اوقات اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ اپریل فول جھوٹ بول کر، انتہائی سنگین مذاق کر کے دوسروں کو بے وقوف ہی نہیں بلکہ پریشان بھی کیا جاتا ہے۔ کسی کو اس کے قریبی عزیز کی وفات و حادثے یا مہلک بیماری کی خبر دے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس بیچارے غریب اس بندے کو اس پریشانی کی خبر دی جاتی ہے، وہ پریشانی کے عالم میں اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ جھوٹ بولنا تو مسلمان کی نشانی نہیں بلکہ منافق کی نشانی ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں دیکھو کہیں ہمارا شمار منافقین کے اندر تو نہیں ہے۔ اور کافروں کے تہوار منانے سے اسلام نے سختی سے منع کر دیا ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ جو وہ تہوار منائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو قوم کسی کی مشابہت کرتی ہے وہ اسی میں سے ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا۔ دلیل یہ حدیث پاک، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، رواہ البیہقی فی السنن الکبری۔ حضرت امام بیہقی علیہ الرحمہ اس روایت کو ایسے ہی اپنی مشہور زمانہ تصنیف میں لائے ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں شرکت نہ کیا کرو، اور لوگوں دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن بھی معیت ساتھ اسی کا نصیب ہوگا۔ دلیل یہ حدیث پاک، المرء مع من احب، رواہ مسلم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اور لوگوں جس کا کھاتے ہو اسی کے گیت گاؤ، اللہ کا کھاتے ہو اللہ کی توحید بیان کرو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شریعت پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ انگریز کا کلمہ تو نہیں پڑھا، مجھے تو یاد ہے ہم تو اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، اپنی خواتین کو جو اسلام لے کر آتا ہے ہم تو ان کو کلمہ یہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے کبھی یہ کلمہ نہیں پڑھایا لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم یہ کلمہ پڑھائیں کہ جی انگریز آپ کا رسول ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ ان خرافات سے، ان بدعات سے، ان تہواروں سے، ان تمام تہواروں سے بچ جاؤ، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال نے اگر پوچھ لیا تو جواب دینے کی طاقت نہ ہوگی، اور اللہ فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید۔ اے اہل ایمان، رسول اللہ کے محبان، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے ورنہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس گناؤنی سازش سے بچائے جو انگریز کی سازش ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔